السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے انڈا فرائی والی ادھورا سچ اور پچھتاوا۔ ایک چھوٹے سے پرسکون محلے میں احمد اور سائمہ اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ احمد ایک نجی کمپنی میں سیلز مینیجر تھا، جہاں دن بھر کی دوڑ دھوپ اور گاہکوں کی تلخ باتوں نے اس کے مزاج میں ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ پیدا کر دی تھی۔ وہ اکثر گھر لوٹتا تو تھکن سے چور ہوتا اور اس کا غصہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر سائمہ پر نکل جاتا۔ ایک طوفانی بارش والی شام احمد دفتر سے نکلا تو ٹریفک میں بری طرح پھنس گیا۔ 2 گھنٹے کی خواری کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور پیٹ میں بھوک کے مارے مروڑ اٹھ رہے تھے۔ سائمہ، جلدی سے کچھ کھانے کو لاؤ، میری جان نکل رہی ہے، اس نے جوتے اتارتے ہی بلند آواز میں پکارا۔ سائمہ، جو پہلے ہی گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر آرام کرنے لگی تھی، فوراً کچن کی طرف بھاگی۔ اس نے دیکھا کہ سالن ختم ہو چکا ہے اور آٹا بھی ابھی گوندنا باقی ہے۔ وقت بچانے کے لیے اس نے سوچا کہ احمد کو پراٹھے اور انڈے فرائی کر کے دے دیتی ہوں تاکہ وہ جلدی کھانا کھا سکے۔ کچن کی جدوجہد۔ سائمہ نے جلدی جلدی چولہا جلایا۔ بدقسمتی سے گیس کا پریشر بہت کم تھا اور چولہا بار بار بند ہو رہا تھا۔ اس نے پہلا انڈا توے پر ڈالا، لیکن کم آنچ کی وجہ سے وہ توے سے چپک گیا اور پلٹتے وقت اس کی زردی بری طرح ٹوٹ کر پھیل گئی۔ سائمہ نے ہمت نہیں ہاری، اس نے اسے ایک طرف کیا اور دوسرا انڈا ڈالا، وہ بھی تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا۔ باہر سے احمد کی آوازیں آ رہی تھیں، کتنی دیر لگے گی، کیا انڈا مرغی سے لینے گئی ہو؟ سائمہ نے گھبراہٹ میں جیسے تیسے انڈے پلیٹ میں سجائے، ساتھ میں پیاز کاٹے اور گرم گرم پراٹھا لے کر کمرے میں پہنچی۔ احمد کا غصہ۔ جیسے ہی احمد نے پلیٹ دیکھی، اس کے چہرے پر حقارت کے تاثرات ابھرے۔ یہ کیا ہے سائمہ؟ اس نے انگلی سے ٹوٹے ہوئے انڈے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے تم سے انڈا فرائی مانگا تھا، یہ زردی کا ملیدہ نہیں۔ کیا تمہیں اتنی سی تمیز نہیں کہ ایک مرد کو کھانا کیسے پیش کیا جاتا ہے؟ سارا دن گھر میں کرتی کیا ہو کہ ایک انڈا بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتی؟ سائمہ نے دبی آواز میں کہا۔ احمد، وہ اصل میں گیس کم تھی اور بس بہانے مت بناؤ۔ احمد نے بات کاٹ دی اور پلیٹ کو زور سے دھکا دیا، جس سے تھوڑا سا انڈا میز پر گر گیا۔ تمہاری لاپرواہی نے میری بھوک اڑا دی، مجھے نہیں کھانا یہ کچرا۔ سائمہ کا دل کٹ کر رہ گیا، وہ خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر کچن میں چلی گئی۔ حقیقت کا انکشاف۔ کچھ دیر بعد احمد کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اسے بھوک نے پھر ستایا۔ وہ دبے قدموں کچن کی طرف گیا تاکہ خود دیکھ سکے کہ فریج میں کچھ اور ہے یا نہیں۔ وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے دیکھا کہ سائمہ کچن کے ایک کونے میں اسٹول پر بیٹھی ہے اور وہی ٹوٹا ہوا انڈا جو احمد نے ٹھکرایا تھا، سوکھی روٹی کے ساتھ آنسو پوंچھتے ہوئے کھا رہی ہے۔ سامنے والے کاؤنٹر پر 5-6 انڈوں کے چھلکے پڑے تھے۔ احمد کو سمجھ آیا کہ سائمہ نے اس کے لیے پرفیکٹ انڈا بنانے کے چکر میں کئی بار کوشش کی تھی، لیکن گیس کی خرابی اور شاید اس کی اپنی گھبراہٹ کی وجہ سے وہ ناکام رہی۔ اس نے اپنی بھوک کی قربانی دے کر انڈے ضائع ہونے سے بچانے کے لیے وہ ٹوٹا ہوا انڈا خود کھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ احمد کو اپنی ذات پر شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا خود غرض ہو گیا تھا۔ وہ شخص جو اس کی راحت کے لیے کچن کی تپش برداشت کر رہا تھا، اسے اس نے معمولی سے انڈے کی شکل کی بنیاد پر ذلیل کر دیا۔ تلفی۔ احمد کچن میں داخل ہوا اور سائمہ کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا لے لیا۔ سائمہ ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے معاف کر دو سائمہ، احمد کی آواز رند گئی تھی، میں نے صرف انڈے کی شکل دیکھی، تمہاری محبت اور تمہاری کوشش نہیں دیکھی۔ میں بھول گیا تھا کہ ذائقہ ہاتھ میں نہیں نیت میں ہوتا ہے۔ اس رات احمد نے سائمہ کے ساتھ وہی ٹوٹا ہوا انڈا بانٹ کر کھایا اور اسے وہ دنیا کا سب سے لذیذ کھانا لگا۔ اخلاقی سبق۔ رشتوں میں محبت اور نیت کی قدر کریں، ظاہری خامیوں کی نہیں۔